پاکستان میں دو اعتبار سے انتہائی جسے کہا جا سکتا ہے کہ سیاہ تاریخ تصور کی جاتی ہے، اور صحیح معنوں میں 16 دسمبر ان معصوم بچوں کے خون سے رنگی ہوئی لکھی ہوئی وہ تاریخ ہے جس کو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہ کبھی دیکھا گیا، نہ کبھی سنا گیا، نہ کبھی پڑھا گیا، لیکن آگے آنے والی نسلوں میں 6 سال قبل 16 دسمبر کی وہ خونی رات ان ماں باپ کے دلوں پر کس طرح گزری جو منتظر تھے آرمی پبلک اسکول کے باہر اپنے بچوں کی لاشوں کے۔ تو ان کو پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے ان کا بچہ خون میں لت پت باہر آئے گا۔ صحیح معنوں میں ایک ماں کے جگر کو قرار نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ماں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ چلو مان لیا میرا بچہ اندر شہید ہو چکا ہے، لیکن کم از کم اپنے لگتے جگر کے کسی انگ کو یہ تو دیکھ سکوں کہ اس کو گولی لگی کہاں ہے۔ کیا پتا میرے بچے کے سر میں گولی لگی ہو، کیا پتا میرے بچے کے دل میں گولی لگی ہو۔ اور اس ماں کا درد نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اس ماں کا درد وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ اگر اس ماں کے دل سے پوچھا جائے کہ محترمہ کیا سوچ رہی تھی اس وقت، تو آگے سے وہ ماں جواب دے گی کہ اتنا درد شاید میرے بچے کو نہیں ہوا ہوگا جتنا درد اس 6-7 گھنٹے میں مجھے ہوا ہے کہ میرے بچے کی لاش آنے والی ہے۔ کوئی جا کے ان ماں باپ کے درد کا ازالہ کسی صورت بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے بیانات، بڑے بڑے ٹی وی پروگرامز، سیاست سب ہو گئی جی، کچھ نہ ہوا تو وہ ان کے درد کا ازالہ نہ ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی یاد مناؤ، میں اس چیز کے سخت مخالف ہوں۔ کیوں ان کے زخموں کو کورید رہے ہیں جن کے زخموں پہ شاید اب کھرنٹ آ چکا ہو؟ جب جگہ جگہ چوک چوراہوں کے اوپر اپنے اس معصوم بچے کی تصویر دیکھتے ہوں گے نا ماں باپ، تو ان کو 6 سال قبل کا وہ 16 دسمبر یاد آ جاتا ہوگا کہ سر پہ کیا سوار تھا۔ دوسرے لحاظ سے پاکستان دو لخت ہوا 16 دسمبر 1971 کی وہ منحوس تاریخ، جس میں ویسے تو کچھ کر نہیں سکتے، سازشوں کے اندر نمبر 1 تصور کیے جاتے ہیں ہمارے پڑوسی ممالک۔ انہوں نے اپنے مسموم مقاصد کو پایا تکمیل تک پہنچایا، کچھ غداروں نے ان کا ساتھ دیا۔ میر جعفر، میر صادق اس دور میں بھی زندہ تھے، اس دور میں بھی زندہ ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ایک بات تو سنجیدگی سے دیکھی جائے تو کفار نے کبھی بھی مسلمانوں کے قلعوں کو باہر سے تنگ نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں کے قلعے کھلے ہیں تو وہ اندر سے ہی کھلے ہیں۔ میر جعفر، میر صادق یہ آج بھی موجود ہیں، دیکھنے والی نگاہ چاہیے، اور اگر وہ صحیح معنوں میں ان نگاہوں کے اندر آ جائیں تو اس کے بعد کون سی محبی وطنی کے سرٹیفکیٹس، کون سے لوگ اور کون سی وہ تمام تر صورتحال جس کا سامنا پاکستان کی اشرافیہ کو، پاکستان کی سلطنت کو کرنا پڑا تھا۔ اب ان دونوں ٹاپک کے ساتھ اس سیاست کی طرف آتے ہیں جس کا ڈھنڈورا اور جس کی ڈگڈگی مسلسل پاکستان میں بجائی چلی جا رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں بلاول صاحب استعفے آ رہے ہیں، کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ استعفے آ بھی جائیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن صحیح معنوں میں دونوں جانب سے بیان بازی کر کے عوام کو ایک جانب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے، میڈیا کو خبریں مل رہی ہیں اور لوگ خوش ہیں۔ لیکن جا کے ایک دفعہ ان لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے جو اس سخت سردی کے اندر فٹ پاتھوں پر سو رہے ہیں، ان کے درد کا ازالہ بھی شاید ہمارے اوپر ہی واجب ہوتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، عمران مرزا صاحب۔ بہت شکریہ عمران بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ میرے ساتھ موجود ہیں اینالسٹ طاہر رضوی صاحب، بہت شکریہ طاہر بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ سینئر اینالسٹ اور تاج رہنما امان اللہ شاہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ امان بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ عمران بھائی، میں چاہوں گا سر پہلے تو سانحہ 16 دسمبر کے حوالے سے کچھ کامنٹ کرتے ہیں، پھر میں پروگرام کو آگے لے کے بڑھتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا. دیکھیں جی 16 دسمبر جو سانحہ ہوا ہے جس سال قبل، اس میں تقریباً 147 لوگ جو ہے اس میں بچے اور جو اسٹاف تھے وہ شہید ہوئے اس میں. تو یہ سانحہ ایسا ہے کہ کبھی بھی بہت ہی تاریخی سانحہ ہے اور ہم کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے جو عوامل ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ازل سے دشمن ہے ہندوستان، بھارت، تو تانے بانے بھی اسی سے جا کے ملے ہیں. اور جب سے ہم 1947 سے ہم جب پاکستان بنا ہے، ہم اس وقت سے ہی حالت جنگ میں ہیں انڈیا کے ساتھ. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ خالی جنگ، اس کا نام نہیں ہے کہ خالی جو ہے گولہ بارود آپ سرحدوں پہ، تو اس جنگ کی دوسری بھی قسمیں ہیں. جس طریقے سے کسی نسل کو آپ تباہ کر دیں، اور جس طرح سے یہ بچوں کے ساتھ ہمارے یہ جو سانحہ ہوا ہے، اور جس طرح سے آپ معیشت تباہ کر دیں، تو وہ گاہے بگاہے وہ کسی نہ کسی اس پہ اپنے لگے میں اپنے کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس معاملے میں جب کوئی سانحہ ہوا ہے تو اس کے اندر اکٹھا ہوئی ہے، بجائے یہ کہ شیٹرڈ ہونے کے. تو انشاءاللہ ہم یہ ہے کہ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ایک قوم ہو کے ہم جو ہے ان کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. سیاست رہی ایک طرف، لیکن جب قومی سلامتی اور ہمارے جب بچوں کی بات آئے گی تو ہم کبھی بھی اس چیز کو نہیں برداشت. بالکل ایسا ہی ہے. طاہر بھائی میں چاہوں گا تھوڑا سا کامنٹ کی. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایکچولی محمد علی یہ تاریخ ہے. جی اسلام کی تاریخ ہی بچوں بڑوں کی قربانی سے شروع ہوئی ہے. بے شک. اور بچوں کی قربانی اگر اس میں شامل نہ ہو تو اسلام کی تاریخ نظر نہیں آتی. میں حوالہ دوں گا امام حسین علیہ السلام کا کہ جب وہ کربلا میں گئے تو انہوں نے اکیلے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا. ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کے ساتھ ان کی فیملی تھی. تو اسلام کی تاریخ جو شروع ہوئی ہے وہ شروع ہوئی ہے فیملی کی قربانی کے ساتھ. اور ایک اور بات اس میں یہ تو ہو گیا اسلامی نظریے سے. اب آپ آ جائیں دنیاوی نظریے سے. دنیاوی نظریے سے پاکستان کی فوج ماشاءاللہ دنیا کی سب سے اچھی فوج ہے. جی سب سے اچھی پلان، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ عقل مند. اب کیا ایسا نقطہ تھا جو پاکستانی فوج کو دنیا کی فوج سے ایک اسٹیپ آگے لے کے جاتا؟ وہ تھا کہ دنیا کی کسی فوج نے بچوں کی قربانی نہیں دی اپنے. میرے پاکستان کی فوج ایک وہ فوج ہے کہ جس نے خود تو قربانی دیتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی دی، اور اپنے بچوں کی قربانی سے پاکستان میں ایک تاریخ لکھی، پاکستان کے زندہ رہنے کی، پاکستان کو زندہ دکھانے کی، اور پاکستان کے دشمنوں کا منہ کالا کرنے کے لیے. انہوں نے یہ دکھایا کہ دیکھو جس طرح ایک تاریخ اسلام کی تھی کہ اسلام بچا تھا ایک تاریخ کے بعد، ایک قربانی کے بعد، ایک بچے کی قربانی کے بعد، ایک باپ کی قربانی کے بعد، اسی طرح پاکستان بھی انشاءاللہ انہی کے ضمانت میں رہے گا. اور پاک فوج کے بچوں کی قربانی نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پر کوئی میلی نظر نہیں ڈال سکتا. میری فوج پہ اللہ کا کرم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک قائم و دائم رہے گا. رہی بات اس کی، آتے ہیں دشمن کا کام ہوتا ہے دشمنی کرنا. دشمن اگر اپنے کام نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دشمنی کرتا رہے گا. اسے کرنے دیں. ہمیں اپنے اتحاد، اپنے نظم و ضبط سے، اپنی طاقت سے یہ دکھانا ہے کہ تم کچھ کرو، ہم ایک ہیں، ایک پاکستانی ہے، ایک قوم ہے. چلیں ٹھیک ہے. امان بھائی سر میں چاہوں گا سر، آج بھی مائیں بہنیں یہی بولتی ہیں کہ بچوں کا قصور کیا تھا، یا صحیح معنوں میں یہ جو پڑوسی ممالک یہاں پہ سازشی عناصر چھوڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے نامرد ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ جو ٹاپک آپ نے بہت ہی سینسیٹیو، نو ڈاؤٹ. 16 دسمبر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے ڈارک پہلو تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جنگ بھی ہوئی، جنگیں اور بھی ہوئیں، لیکن اس میں جو بچوں کا مسئلہ آ گیا، اسپیشلی اسکول والا، کیونکہ 16 دسمبر ایک 1971 میں جو وہ بھی تھا، اور ایک یہ 16 دسمبر 2018. اس میں جس طریقے سے ہندوستان کو اگر ہم ڈائریکٹ ہی کہیں گے، کیونکہ اسی کے تانے بانے وہیں سے ملتے تھے. ایک بڑی اچھی بات کری ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی ساری باتیں اچھی ہیں. اس میں ایک یہ بات ہے کہ مشرک کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اپنی ایک گرہ سے باندھ لینی اس چیز کو، ہمارے ملک کے حکمران ہو کہ کوئی بھی مشرک ہو،
چاہے وہ انڈیا ہو چاہے اور جتنے بھی ملک ہیں جو کافروں کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہمارے دوست مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے. وہ کبھی بھی اس حال میں خوش نہیں ہوں گے کہ ہمارا یہ پاکستان جب بنا ہے، اس کا مطلب پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب جب لا الہ، یہ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے اور آئے دن یہ اس طرح کے حملے کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری جو سرحدیں ہیں اس کو مضبوط کریں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اندرونی جو جھگڑے ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا، صرف اس لیے کہ ہمیں اپنے پاکستان کی اپنی آنے والی نسلوں کو بچانی ہے. تمام قوم ایک پیج پہ آنا ہوگا اور ایک پیج پہ آنے کے بعد ہم نے جو ہے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. چونکہ اس وقت ہم بٹے ہوئے ہیں تو باہر کے لوگ جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ میسج آپ کو بھی میں اور بھی لوگ جتنے بھی ہیں سب یہ ہیں کہ ایک پارٹی بن کے باہر سے جو مقابلہ مشرکوں کا ہے ہماری زندگی میں جو جب سے پاکستان بنا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اس میں ہر پاکستانی، چاہے اس میں کوئی بھی ہماری پارٹی ہو، پورے پاکستان میں جتنی پارٹیاں سب کو ایک ہونا ہوگا اور انشاءاللہ بچانا ہوگا. آپ نے پارٹیوں کا ذکر کر دیا، لیکن صحیح معنوں میں آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ممالک کا ایجنٹ بناتی رہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی تم رو کے ایجنٹ ہو، وہ کہتے ہیں تم موساد کے ایجنٹ ہو، وہ کہتے ہیں تم این ڈی ایس کے ایجنٹ ہو. مطلب اتنی تو یہ ایجنسی سوچتی ہوں گی اتنے ایجنٹ تو ہم نے نہیں بنائے جتنے پاکستان کے سیاستدانوں نے. دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے نا یہ چیزیں چلتی آئی ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے آپ کو یاد ہوگا جو زلزلہ آیا تھا سوات کے اندر، اس ٹائم پہ دیکھیں کتنے لوگوں نے، ہر پارٹی ایک پیج پہ آ کے ان کی ہیلپ کے لیے گئے. لیکن اس کے باوجود ہمیں رپورٹیں ملی کہ فلانی جگہ پہ 4 کنٹینر یہاں سے آئے، وہ سارے کنٹینر بک گئے. کوئی لائٹ ہاؤس میں بکے، کوئی لنڈا بازار میں بکے، کوئی پشاور میں بکے. لوگ اس میں بھی یہی چیز کر رہے ہیں اور اس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے کام کیے، اچھے بھی کام کیے، برے بھی کام کیے. اسی وجہ یہی ایک پوائنٹ ہے کہ ہر پارٹی نے یہ سوچا ہے کہ اپنا جیب اپنا پیٹ کیسے بھرنا ہے. اس وجہ سے یہ باہر جو ہے لوگ مشرکین جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس چیز کے لیے پھر وہی کہوں گا کہ تمام لوگوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا اور ایک پیج کے لیے ہمیں، جیسے تھوڑی دیر پہلے بھائی جان نے کہا کہ صرف 3 ہی ہمارے پاس نشان تھے کہ 3 جگہیں تھی پیپل پارٹی، نواز شریف، ایم کیو میں، 3 کو چھوڑ کے اب جو ہے پی ٹی آئی آئی ہے. تو پی ٹی آئی سے الحمدللہ بہت ساری لوگوں کو امیدیں ہیں. اللہ کرے کہ آگے جو ہے اس کو کمپلیٹ ہو. فی الحال اس وقت جو ہے لوگ ابھی امید ہے. امان بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل امید ہے اور بالکل اچھائی کی طرح. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، عمران خان ایک ایسا نام ہے جی جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک بھی کوئی آپ بتائیں کوئی کرپشن یا کوئی بھی چیز ہے نیگیٹو، کوئی چیز ان کے اوپر ثابت نہیں ہوتی. لیکن جو پارٹی کے لوگ ہیں، میں کچھ اور بھی بات بتاؤں گا کہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ جو ہیں نا ورکرز، یا ایسے جو پارلیمانی لیڈر ہو گئے یا اسمبلی کے لیڈر ہو گئے یا ایم پی ایم این ایز یا جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں، وہ لوگ عوام کے بیچ میں نہیں ہیں. صحیح ہے. سب سے پہلے ہم نے عوام کے بیچ میں جانا ہے، عوام کو دیکھنے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے روڈ کے مسائل، ان کے گھر کے مسائل، ان کے کھانے کے مسائل. اس چیزوں کے لیے اگر خان صاحب پی ٹی آئی بھی اسی نظریے پہ آ گئی ہے کہ کام کرو نہ کرو ووٹ ہم ہی، لیکن کرنے نہیں دے رہے نا. آپ دیکھیں نا جو چیزیں یہ کرنے چاہ رہے ہیں اچھائی کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بھوک کو ختم کریں، روڈ ہمارے اچھے بن جائیں، ہمارا جو یہ ملک کے لوگ سیاحی مقامات، سیاحی جو اتنے زبردست، ابھی بھی آپ دیکھیں سیاحت کتنی ماشاءاللہ ترقی کی طرف شروع ہوئی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ سیاحت کی طرف کسی نے کوئی توجہ دی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں دی سر. پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر میں کیا دیکھنے آئیں گے سیاح؟ کراچی کے اندر کچرا دیکھنے آئیں گے یا سیوریج کی لائنیں دیکھنے آئیں گے؟ کیا دیکھنے آئیں گے؟ کراچی میں سب سے زیادہ دیکھیں قائد اعظم کا مزار قائد جو ہمارا ہے الحمدللہ وہ ایک طرح نشان ہے. پاکستان کے نشان کے اندر جو ہے وہ قائد اعظم کا مزار بھی آ رہا ہے نا. صحیح. وہ اتنی زبردست وہ کراچی میں ہے. لیکن ابھی انشاءاللہ تعالی اور ہونے کی جو توقع ہے، ہم بھی اللہ سے امید کرتے ہیں، لوگ بھی امید کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. امان بھائی نے ایک سوال چھوڑا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں سے پوچھ ہی لیا جائے کہ آج اچانک جو ہے وہ حلقوں سے لاپتہ کیوں ہو گئے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عمران مرزا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. عمران بھائی سر بتا دیں، سر امان بھائی نے ایک سوال چھوڑا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ صرف تب حلقوں میں دکھائی دیے جب انتخابی مہم چل رہی تھی، اس کے بعد لاپتہ ہو گئے. کیا کریں سر، اشتہاری کے بورڈ لگائیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس وقت اپنے اپنے حلقوں میں جو ہمارے ممبران ہیں جو اسمبلی کے وہ سب موجود ہیں. اچھا. اور وہ اس وقت کام بھی ہو رہا ہے.
لیکن دراصل کام یوں نہیں، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ سسٹم اس وقت جو آپ کو پتہ ہے کہ بلدیات کے حوالے سے ہو گیا جی، یا سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ہو گیا، باقی جتنے بھی آپ دوسرے صوبے دیکھ لیں وہاں پہ پراپر ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس میں پی ٹی آئی فل فلیش موجود ہے. اچھا، لیکن یہاں پہ ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ جب کراچی کی جب بات آتی ہے، سندھ کی بات آتی ہے، تو بلدیات ہمارے پاس پہلی مرتبہ ہمارے ایم پی اور ایم این ایز جو ہے نا اتنی بڑی تعداد کے اندر آئے ہیں. اور اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہی ہے. اچھا، اور ابھی تک اس سے پہلے جو تھا ایم کیو ایم دیکھ رہی تھی اس کراچی کے معاملات کو. اگر اختیارات دیکھے جائے تو اس حوالے سے ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں بلدیات کے اندر. ایم پی ایز کا نہ ایم این ایز کا کوئی رول نہیں ہے. ہاں جو بجٹ، تو ابھی یہی وجہ تھی کہ خان صاحب نے ابھی جو بجٹ دیا ہے اور جو کراچی کے حوالے سے جو انہوں نے ایک فنڈ رکھا ہے، تو چونکہ ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو لہٰذا اس کو گورنر صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے اور وہاں سے تمام چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں. اور اس وقت کافی کام ہے جو کہ پائپ لائن کے اندر ہے اور جو ہونے جا رہے ہیں. اچھا، تو انشاءاللہ چیزیں 18ویں ترمیم کے تحت یہ چیز سامنے نہیں آئے گی؟ جی 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ رکاوٹ ہے. اچھا، اور لیکن 18ویں ترمیم ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن ختم کریں نا، جان چھڑائیں. لیکن اس کے لیے خیر میجورٹی چاہیے 2/3 وہ ہمارے پاس ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ختم کر دیں گے. استعفے دے دیں انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے تعداد بڑھائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ختم چلیں. اچھا، ویسے ایم این ایز ایم پی ایس کا آپ نے کہا کہ تمام حلقوں میں موجود ہیں، تو اس لحاظ سے پھر پاکستان تحریک انصاف کا حلقہ خالی ڈیفینس رہ گیا کیونکہ سارے ایم این ایز ایم پی ایس وہیں موجود ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ سے اتفاق یوں نہیں کروں گا کہ اگر وہ آپ کی مجبوری ہے سر. نہیں سر، میں بات یہ ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ملک کے کسی کونے سے ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے تو وہ بھی کسی صوبے کے کونے سے ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھتا پورے صوبہ ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈیفینس میں رہتے ہیں یا ایکس وائی زیڈ کہیں بھی رہتے ہیں، اول تو پہلے ہونا تو یہی چاہیے کہ جی اسی علاقے سے ہو. لیکن اگر کوئی دوسری جگہ بھی رہتے ہیں تو لیکن سسٹم جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بلدیات کا جب تک کنٹرول نہیں ہوگا تمام تو چیزیں. یہ 30 کروڑ روپے کیسے جاری کر دیے جب آپ لوگوں کو پتا تھا کہ بلدیات کا سسٹم آپ کے ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتا؟ دیکھیں جی اس وقت اشد ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ تمام نالے چوکس ہو گئے تھے. جی اس وقت صورتحال کراچی پورا سیلاب بن گیا. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ایف ڈبلیو اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو یہ فنڈز ایم این ایس کو کیوں جاری ہوئے؟ وہ ایف ڈبلیو او کو جاری کر دیتے ہیں جناب والا. ایف ڈبلیو کے لیے بھی ایک فنڈ جو ہے ایلوکیٹ کیا گیا. اچھا، تو ان کو الگ دے دیا آپ لوگوں نے، ایم این ایس کو الگ دے دیا، مسائل وہیں کے وہیں؟ نہیں جی مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے عنقریب. اور بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جو بھی کام ہوں گے اس کو مانیٹر بھی کرا جا رہا ہے وفاق کے تحت. اچھا، اور مانیٹرنگ کمیٹی میں کون کون ہے؟ مانیٹری کمیٹی جو ہے وہ اپنا گورنر صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. جی جی. اور اس میں سمر علی خان ہمارے جو ایم پی سابق ایم پی ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا جی وہ دیکھ رہے ہیں. اتحادیوں میں سے کون ہے؟ اتحادیوں میں سے امین الحق صاحب ہے. جی ٹھیک ہے. اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ان کو بلایا نہیں جاتا کیوں سر؟ وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں، کل بھی گورنر صاحب کے پاس پہنچے ہوئے تھے سارے کے ساتھ. ہو سکتا ہے شاید ان کی کوئی مصروفیات ہو رہی ہوں. نہیں بلایا ہی نہیں سر، آپ لوگوں نے انوائٹ نہیں کیا، وہ ایسے ہی پہنچ جائیں منہ اٹھا کے. تو اگر بلایا نہیں ان کو تو اس کی ہو سکتا ہے کوئی وجوہات رہی ہو. اچھا، کہ اتحادیوں کو نہیں بلایا اس کی وجوہات نہیں جی دراصل بات یہ ہے نا کہ اتحادیوں اگر ان کو نہیں بلایا گیا ہے جی جی اس طرح تو ہو سکتا ہے مجھے اس کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہہ دوں. اچھا، ہو سکتا ہے کوئی وجوہات رہی ہو تو اس کے بارے میں تو میں بھی نہیں کہہ سکتا. تو اتحادیوں کو ناراض کر رہے ہیں آپ لوگ سر، حالانکہ اب تو زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں اتحادیوں کی. دیکھیے جی اتحادیوں کی ہمیں جو ضرورت ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا. ہم یہ نہیں کہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جی جی. اور جس وقت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بلا نہیں رہے، آپ کہہ رہے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جی ایپیکس کمیٹی کے اگر اجلاس میں ان کو نہیں مدعو کیا گیا ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک پیٹرن ہے، جو ایک فارمولہ ہے جس کے تحت کام ہونے جا رہا ہے وہ کام ہوگا، اس شہر کو فائدہ ملے گا. اچھا، تو مطلب امید رکھیں کہ 1100 ارب روپے کی پھول جڑی نہیں تھی، وہ نہیں بالکل عملی طور پہ آئی ہے. جی بالکل ملے گی. اچھا چلے ٹھیک ہے جی. طاہر بھائی سر میں چاہوں گا اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں. وہ کہہ رہے جی پھول جڑی نہیں ہے، آئیں گے عملی طور پہ، تھوڑا ٹائم لگے گا، بھلے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اتحادیوں کو نہ بلائیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے اتحادیوں کا، وزیر اعظم صاحب کے پاس اتحادیوں سے ملنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اچھا، ابھی آپ دیکھیں ان کا جو سب سے امپورٹنٹ اتحادی ہے پنجاب میں چودھری شجاعت حسین، کتنے وقفے کے بعد ملے ہیں. وہ اتنے وقفے تو آپ کے پروگرام میں بھی نہیں ہوتے ہوں گے جتنے وقفے انہوں نے لیے ہیں کہ بہت زیادہ چھوٹے وقفے ہوتے ہیں سر ہمارے پروگرام میں. جی بہت زیادہ پریشر پڑا. اتنا امپورٹنٹ اتحادی ہے اور ریپوٹیبل اتحادی ہیں. صحیح، بہت اچھے، مطلب چودھری صاحب کا بہت نام ہے. جی جی. ان سے ملنے میں اتنا ٹائم لگا ہے ان کو، اتنے عرصے بعد ملے. تو یہاں پتا سر وہ پرانے نظریے پہ ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. اسلام آباد سے لاہور کا فاصلہ 5 گھنٹے. اچھا، اسلام آباد سے کراچی کا فاصلہ جو ہے تقریباً
15 घंटे 14 घंटे, ठीक है। मैं बाई रोड बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो जब उनको तकरीबन मेरा ख्याल है शायद चौधरी साहब ने कहा 1 साल बाद या 1.5 साल बाद उनकी मुलाकात हुई है, तो जब उस मुलाकात में 5 घंटे वाली में 1.5 साल लग गए, तो आप कैलकुलेट करें 15 साल वाली में 2 साल और लगेंगे जी। तो वो जब मुलाकात होगी, जब नेक्स्ट इलेक्शन शुरू होगा ना, तो फिर जब जरूरतें आएंगी और जब मसले होंगे और फिर चौधरी मेरा ख्याल है परवेज मुलाकात इलाही शुरू साहब होगी। या चौधरी शुजात हुसैन साहब इतने नन्हे काके सियासतदान है कि उनको पता ही नहीं है कि बंदा क्या कर रहा है उनके साथ। नहीं, वो तो उनको पता है। अच्छा। वो तो उनको पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मिलने में उन्होंने जो टाइम लगाया, जी, जी। तो जाहिर है जितना टाइम उनको मिलने में लगाया 5 घंटे के फासले पे, तो अब कराची वालों को या इस इत्तेहादी को मिलने में मेरा ख्याल है कि अभी 2 साल और लगेंगे। अच्छा। जरा मिलने जुलने में मेरा ख्याल है उनका ये शायद उनके पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, उनकी मसरूफियत भी है, वो कहते हैं मसरूफियत है, और वाकई जो मैंने सुना है मीडिया से और इधर उधर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, बट वो काम नजर नहीं आ रहा। अच्छा, नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग चाहेंगे जो हेल्प करें और काम नजर आए। सही। जब आप उनसे मिलेंगे, आप अपने काम को कंट्रीब्यूट करेंगे, आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो काम बेहतर होगा ना। दुनिया में ये सिस्टम होता है ना कि एक आदमी का काम करना मुश्किल होता है, काम को तकसीम किया जाता है। इत्तेहादी होते किस लिए? अच्छा ये बताएं, इत्तेहादी क्या सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए होते हैं? एक आपसे सवाल कर रहा हूं, माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर तो माशाल्लाह यही चीज होती है। मेरा कॉन्सेप्ट इसमें दूसरा है। अच्छा। इत्तेहादी का मतलब ये हुआ कि दे विल सपोर्ट यू, आप उनसे मदद ले, आपने उनसे सो कॉल्ड सपोर्ट, आपने उनसे कॉन्फिडेंस का वोट ले लिया, बस आप वज़ीर काफी है आज़म बन सर। गए। नहीं, उसके बाद भी बहुत का आपके काम आ सकते हैं वो। क्या किस चीज के काम आ सकते हैं सर? निजी महफिल में इनवाइट करने के लिए? नहीं, जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं, अच्छा। जिन पॉलिसीज पे आप आगे काम करने जा रहे हैं, आप सिर्फ ओपिनियन ले रहे हैं अपने कैबिनेट का। अच्छा, आप कैबिनेट को देखिए, कैबिनेट में मैं भी समझता कैबिनेट हूं, में इत्तेहादी भी तो है ना सर? कैबिनेट में इत्तेहादी है, मगर कैबिनेट में मेजोरिटी किसकी है और इत्तेहादियों को कितना बोलने का टाइम मिलता है? अच्छा। आपको पता है कैबिनेट में क्या हो रहा होता है? आप तो खुद मौजूदा कवर दौर करते के हैं। अंदर इत्तेहादी नफीस तरीन लोग हैं, इमरान खान साहब ने खुद कहा है सर। बिल्कुल नफीस तरीन है, इसीलिए ना कि वो खामोश बैठे रहते हैं। अच्छा। अगर वो बोलेंगे तो नफीस नहीं रहेंगे वो। अच्छा, तो इसका मतलब उनकी शहबाज गिल नफासत- साहब नफीस नहीं है, उनकी नफासत यही शहरियार है। अफरीदी साहब नफीस नहीं है, उनकी- बाकी खाली ये दो नफीस रह गए देखिए, खाली। बोलने से मेरा क्या मकसद है? बोलना 2 तरीके से जाता अच्छा। है। एक तामीरी तनकीद होती है, एक तनकीद बराए तनकीद होती है, एक होती है बिल्कुल खामोश, ना तामीरी तनकीद, चौथा आप भूल ना गए। तनकीद बराए नहीं, तनकीद। चौथा मैं बता देता हूँ, जी, सलाम बताएं। साहब जी हुजूर जी वो भी होता है। जी। ये तो करने वाले हर एक के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में तारीख रही है, हर वजीर आजम, हर सदर, उसके आसपास सलाम करने वाले जमा हो जाते हैं। ठीक अब है। ये डिपेंड करता है, उसकी भी तो अपनी सोच है ना कि कौन सलाम सही कर रहा है और कौन सलाम गलत कर रहा है। अच्छा। ये मैं बता दूं, जो इस पोस्ट पे जाते हैं, इतने बड़े लोग होते हैं, उनको ये भी पता होता है इसका सलाम कैसा है, इसका सलाम कैसा है और इसका सलाम कैसा है। सही। बात मसलहत आ जाती है, मसलहत आड़े आती है, और कोई बात नहीं है। अगर फेयर काम करें, फेयर तरीके से सोचें जी। कि यार मुझे राय लेनी है। मैं समझता हूं इत्तेहादी, देखिए इत्तेहादी क्यों सही राय देगा, मेरा अपनी ओपिनियन है। सही। इत्तेहादी बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप एक कश्ती के अंदर बैठे, तो जितने लोग बैठे डूबेंगे तो साथ डूबेंगे ना। सही। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इनको मैं धक्का दे दूंगा और मैं खुद बच जाऊंगा। अच्छा। ये इत्तेहाद एक कश्ती है, इस कश्ती में जब अगर कोई भी किसी को नुकसान पहुंचेगा तो सबको पहुंचेगा। तो इसलिए जब इत्तेहादी कोई भी, मैं समझता हूं अगर मैं इत्तेहादी हूंगा, मैं तो बेहतरी का मशवरा दूंगा ना। अच्छा। मेरा अपोनेंट नहीं देगा, अपोजिशन नहीं देगी। अपोजिशन का तो काम है कि वो कश्ती को उल्टे। अच्छा, इत्तेहादी का काम ये कि वो तो साथ बैठा हुआ है। चले उसने पूछ लेते हैं क्या ना, हो गया? पूछ लेते हैं जरा। इमरान भाई मेरे साथ मौजूद है। इमरान भाई जरा बता दें सर कि वाकई क्या इत्तेहाद की जो कश्ती चल रही है उसके अंदर एक दूसरे को धक्के देने के लिए लोग बैठे हुए हैं, क्या हम ये समझ लें कि इत्तेहाद की कश्ती में सुराख हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जो इत्तेहाद है वो बाकायदा पायदार है, जी। और इसमें किसी भी किस्म की मतलब कोई दो राय नहीं है कि हम इत्तेहादियों को साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई जो इस तरह किस की- लिहाज से लेके चल रहे हैं साथ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वैसे तो इत्तेहादी तो नाराज बैठे हुए सर। इत्तेहादी अगर नाराज हैं तो वो मतलब मैं नहीं समझता कि इत्तेहादी आप कह रहे हैं नाराज है, लेकिन चले मैं यहाँ रोकूंगा एक ब्रेक के लिए, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इमरान मिर्जा साहब से पूछ लिया जाएगा कि अगर सही मानों में इत्तेहादी नाराज है उनको मनाया किस तरह जाएगा, और ये सवाल अमान भाई से भी पूछ लूंगा कि शायद उनके पास मनाने की कोई तरकीब मौजूद हो। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इमरान भाई, जनाबे वाला सर, याद आया कुछ कि इत्तेहादी नाराज हैं या नहीं है? देखिए जी, बात यह है कि जहाँ तक आपने कहा कि जी इत्तेहादियों से मशवरा नहीं लिया जाता, तो आपको पता है जितने भी फैसले होते हैं वो एक कैबिनेट मीटिंग होती है। उसके अंदर कैबिनेट के मीटिंग के अंदर इत्तेहादी भी साथ शामिल होते हैं और तमाम चीज़ें उनके सामने रखी जाती हैं। सही। फिर उसके बाद जो फैसले किए जाते हैं उनकी मशावरत से ही किए जाते हैं। तो मतलब ये कहना गलत है कि जी उनको एतमाद में नहीं लिया जाता है या उनको बताया नहीं जाता, ऐसी बात नहीं है। उनको एतमाद में लेके ही तमाम चीज़ें की जाती हैं। चले ठीक है। अमान भाई सर, मैं चाहूंगा कोई कमेंट कर दें इसके ऊपर। जी, मैं भी यही कहूंगा। देखिए, सीधी सी बात है, जितने भी इत्तेहादी हैं उनको सब एक शिकायत है जी, कि जी। खान साहब से डायरेक्ट मुलाकात।
ہر انسان یہ چاہ رہا ہے اس وقت جتنی بھی اگر پارٹیوں کی اگر ہم بات کریں تو پارٹی کے لیڈرز تک یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری ڈائریکٹ جو ہے پی ایم سے ملاقات تو کیوں نہیں ہو رہی سر؟ کیا پاکستانی اردوغان بن گئے ہیں یا پاکستان میں خمینی بن گئے ہیں؟ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. جتنے بھی پرابلم جو اندرونی جو ہیں جی جی ہمیں بیرونی ملک سے جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ اندرونی ملک سے زیادہ خطرناک ہے. صحیح. ہمیں گرے لسٹ سے نکلنا تھا. جی جی خان صاحب کا ویژن کیا ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ گرین پاکستان ہو جائے, امن والا ہو جائے, خوشگوار ہو جائے, لوگوں کے اندر ماحول ہو جائے, تعلیم اچھی ہو جائے. یہ سارے ان کے ویژن تھے شروع سے, آپ نے جو ان کا جو پڑھا ہوگا. لیکن اس وقت جو ہے وہ اندرونی بھی معاملات جو اتنے ڈینجر آ رہے ہیں, بیرونی معاملات بھی اتنے ڈینجر آ رہے ہیں. اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے سبوں کو اپنا اعتماد میں لینا چاہیے, اور خان صاحب کو اسپیشلی اپنے تمام ورکرز کو, تمام ایم پی ایم این ایس کو یہ آرڈر کرنے چاہیے کہ آپ ایک ایک لوگوں کو عوام کے بیچ میں جا کے ان کے مسائل معلوم کریں, ان کے بیچ میں جائیں. چلے امان بھائی, میں بالکل یہیں سے کنٹینیو کروں گا. پہلے میں طاہر بھائی سے ذرا پوچھوں, سر واقعی ایسا ہے جس طرح کی بات یہ کر رہے ہیں کہ چیز جا کے بات کرنے کی ضرورت ہے, حلقے میں خالی ووٹ لینے آئے اور اس کے بعد حلقے میں نہیں آئے؟ دیکھیں آپ نے کہا حلقے میں وہ موجود ہوتے ہیں, جی انہوں نے بھی کہا موجود ہوتے ہیں حلقے میں, ٹھیک ہے نا, حلقے میں موجود ہوتے ہیں مگر کام نہیں ہو رہا. میری موجودگی سے میں اگر اپنے گھر کے اندر رہ رہا ہوں, میں روزانہ نکلتا ہوں, میں روڈ پہ چکر لگا لیتا ہوں, اس سے میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا. میرا مسئلہ کیا ہے کہ میری روڈ خراب ہے, میرا مسئلہ کیا ہے کہ میرے یہاں پانی نہیں آ رہا, میرا مسئلہ کیا ہے میرے یہاں گیس نہیں آ رہی. آج بھی پورے کراچی میں تقریباً گیس نہیں تھی, ٹھیک ہے, پورے کراچی میں گیس نہیں تھی. صحیح. یہ کیا مسئلہ نہیں حل کرنے والا؟ 2.5 سال ہو گیا ہے. جتنی تیزی سے محمد علی صاحب ٹائم جا رہا ہے نا, جی جی, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا, وسل آن ہو چکی ہے اور ٹک ٹک شروع ہو گئی ہے. وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں نے کہا شروع میں انہوں نے فرمایا کہ جی وہ دوسرے مسائل, ملک دشمن جو اس وقت سازشیں کر رہے ہیں اس کے لیے خان صاحب بزی ہیں. دیکھیں جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے وہ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ, صحیح, اس کو دونوں سائڈ دیکھنی ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے, اپنی جان تھوڑی چھوڑا سکتا ہے کہ دشمن باہر بیٹھے ہوئے, دشمن تو ہر دور میں بیٹھے تھے, پھر دشمن کہہ کے تو پیپلز پارٹی بھی اپنا جان چھوڑا دے گی کہ جی میرے زمانے میں بھی بھارت جو ہے بہت پریشان کرتا تھا, اور اس کے بعد نواز شریف بھی یہی کہے گا کہ میرے زمانے میں پریشان کرتا تھا. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت میں پی ٹی آئی کو صرف یہ کرنا ہے کہ سارے اختلافات بلا کے اپنی پارٹی کو ایک ہی ان کو انسٹرکشن دے دیں کہ آپ لوگوں کے مسائل جا کے معلوم کریں. روڈز کا مسئلہ, ان کو پانی کا مسئلہ, ان کا روزگار کا مسئلہ, یہ وہ اتنی بڑی تعداد میں, میں آپ کو بتاؤں نا سر, اتنی بڑی تعداد میں ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, پھر بھی ایک پورٹل جو ہے وہ ایجاد کر دیا گیا کہ اس پہ کمپلین کرو. مطلب سمجھ نہیں آئی. نہیں, اس لیے کہ اس پہ بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گھر سے نکل ہی نہیں رہے نا. میں نے سب سے پہلے آپ کو یہی بتایا کہ جتنے بھی ایم پی ایم این ایس پی ٹی آئی کے ہیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. آپ جتنے دیکھیں زیادہ تروں کی میٹنگ جو ہوتی ہے ڈیفینس میں ہوگی یا مطلب اپنے اپنے سسٹم کے اندر, لیکن جو مارکیٹ جس علاقے سے وہ الیکشن جیتے ہیں اس علاقے میں جائے. ایک صاحب نظر آتے ہیں مجھے, وہ ہے حلیم عادل شیخ. آپ نوٹ کریں کہ ہر علاقے کے اندر جائیں گے, چاہے سیلاب ہو جائے, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, وہاں جائیں گے پوری گاڑی لے کے. یعنی جہاں پہ بھی, جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک نوٹ کیا کہ کہیں ایک جگہ انتقال ہو گیا تھا, پوری اپنی ٹیم کو لے کے پہنچ گئے. ایک ثانیہ ہو گیا تھا وہاں پہ کسی کے ساتھ. تو وہ چیزیں اور ایم پی اے ایم این ایس کے اندر آنی چاہیے. اسی کی وجہ سے وہی ویژن جو ہے عمران خان صاحب کا ہے کہ جو بھی پرابلمس ہے اس کو فیس کرنا ہے. آپ دیکھیں ہمارے جو ڈالرز کم ہو گئے, اچانک آہستہ آہستہ جیسے انہوں نے کہا وزل بجنا شروع ہو گئی ہے, وہی لوگوں کے کمنٹس آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے کہ یار پی ٹی آئی سے تو گھبرا رہے ہیں. حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ خود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مراد کہ عمران خان وہ چیز نہیں ہے جس سے ڈرنا چاہیے. عمران خان واقعی ایک سفید کاغذ, بالکل صاف شفاف شخصیت ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کے جو ورکرز یا ان کی ٹیم ممبرز ہیں ان کی کارکردگی سامنے نہیں آ رہی. تو سر کوٹھے چینج کیوں ہو رہے ہیں سر؟ اٹھا کے باہر پھینکنا شروع کر دینا, یہ ایک کوٹھے سے نکال کے دوسرے کوٹھے پہ کیوں باندھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے ایک گھر میں اگر 10 بچے, اگر مثال کے طور پہ ایک باپ کے 10 بچے ہوتے ہیں اور 10 بچوں میں سے 4-6 نالائق ہوں تو چلو سیٹ کر سکتے ہیں نا, مثال ہے. 2 نالائق تو سیٹ کرتے ہیں کہ اب 9 اگر یا 8 نالائق ہوں تو ان کو باپ کیا کرے گا, طریقے سے سمجھائے گا. اور اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں پلاننگ چل رہی ہے, لیکن جتنے بھی ان کے مشیر کہ ان کے مشیر اور جو سمجھانے والے لوگ ہیں ان تک یہ میسج نہیں پہنچ رہا. خان صاحب وہاں تک ہی خامر ہے کہ بھائی کہ ابھی انڈیا والوں نے کیا کیا یا دوسرے والوں نے کیا کیا. پھر اسپیشلی جو اس وقت دیکھیں سارے کے سارے 11 پارٹی ایک ساتھ مل کے جو ہے اٹیک ہو رہے ہیں. اب
اب ان کی فل کنسنٹریشن وہاں چلی جاتی ہے، تو پھر آیا پھر یہ عوام کے اندر کہاں سے جائے؟ لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں ایک بات جانتا ہوں، اپوزیشن نے تو سر اتنا عرصہ پہلے سے تھا. ایک بات میں بتا دوں، دیکھیں وہی والی بات ہے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا. ٹھیک ہے، خان صاحب کو اللہ نے عزت بہت دی ہے. میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کو اللہ نے بہت عزت دی ہے. اس عزت کے اوپر انہیں میرے حساب سے کوئی ٹینشن نہیں لینا چاہیے. آج بھی ایک بیان آیا تھا کہ میں موت سے بھی نہیں ڈرتا، تو میں استعفے سے کیا ڈروں گا؟ تو جب اتنی بڑی باتیں کی ہیں تو انہیں اپنے تمام ایم پی ایم ایس کو ایک میسج دینا چاہیے کہ آپ جاؤ، آپ لوگوں کو دیکھو کہ روزگار کس کے پاس نہیں ہے، ان کے سسٹم میں آ جاؤ، پیٹرول کے ریٹس کے اندر آ جاؤ، بجلی کے نرخوں کے اندر آ جاؤ، جن جن لوگوں کو گھروں کے مسئلے ہیں ان کو گھر کے مسئلے آ جاؤ، روڈ جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان مسئلوں کے لیے آ جاؤ. یہ جب تک ایم پی ایم این ایس یہ عوام میں نہیں بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنی ساکھ کو کمزور کریں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. عمران بھائی جناب والا کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سر جب تک کام نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ صحیح معنوں میں عوام جو ہے وہ آرام نہ کریں گے. جناب اعلیٰ، دراصل میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سسٹم کا بگاڑ ہے. دراصل یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ پہلے ون ونڈو آپریشن تھا. اچھا، میئر کے کنٹرول میں اس وقت واٹر بورڈ بھی تھا، اس وقت سیٹ بینٹنگ کنٹرول بھی تھا، کے ڈی بھی تھا، ایم ڈی بھی تھا، ایل ڈی بھی تھا. ابھی جتنے بھی میں آپ سے نام لے رہا ہوں یہ سب الگ کر دیے گئے ہیں اور سندھ گورنمنٹ نے ان کو جو ہے اپنے ماتحت کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک عام آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی اس کا مسئلہ جو ہے وہ کونسلر حل کرے گا یا کوئی ناظم حل کرے گا یا ایم پی حل کرے گا، لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے جی گٹر کھولنے کے لیے تو وہ واٹر سیوریج کا کام ہے، تو لہٰذا اس کا ناظم کا کام نہیں ہے. تو اس طریقے سے ٹکڑے کیے ہوئے کہ بندہ جو ہے شہری جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. ہاں یہ تمام چیزیں یکجا ہو جائیں تو سر یہ تو بالکل ہی دامن چھڑا لیا نا آپ لوگوں نے کہ ایم این ایز ایم پی ایس کا کام ہی نہیں ہے کہ حلقے میں وہ کام کرا سکیں. دیکھیں ایم پی ایم این ایز جی بیسیکلی ایم پی ایم این ایز کا جو کام ہے وہ تو لیجسلیشن ہوتی ہے اسمبلی کے اندر بیٹھ. تو 30 کروڑ روپے کیوں جاری ہوگا سر اگر لیجسلیشن کی طرف ہی جانا ہے تو؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جو فنڈ اگر جاری ہوں گے جو ترقیاتی کام ہے تو یہاں پہ ایک سسٹم بنایا جائے گا، بنایا جا رہا ہے بلکہ، جس کے تحت یہ تمام کام کیے جائیں گے. اچھا، تاکہ یہ وہ سسٹم کیا ہے سر؟ دراصل بات یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں جو کام ہوتا رہا وہ تقریباً 50% جو بجٹ ہوتا تھا کسی بھی کام کا، اچھا لیٹ سپوز اگر 1 کروڑ روپے کا بجٹ ہے تو 50% وہ رشوت میں چلا جاتا تھا اور تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ کام بکھرے ہوتے تھے کسی زمانے کے اندر. تو اس چیز کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور صاف شفافیت لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور تاکہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹوٹلی جو ڈائریکٹلی جو فائدہ ہے اس عوام کو پہنچے، اس کراچی شہر کو. اب دیکھیں 2.5 سال پہلے میں بتاؤں، 2.5 سال پہلے روبسن چونکہ میں وائس چیئرمین ہوں آرم باغ الائنس، تو 2.5 سال پہلے باقاعدہ میں نے پی ٹی آئی کی طرف 2-3 ایپلیکیشنیں بھیجی کہ ہمارے یہ روڈز وغیرہ جو روبسن روڈ ہمارے ایک بندر روڈ پہ ہی بولا جاتا ہے وہ نہیں بن رہا تھا. آج وہ روڈ جو ہے 2-3 دن پہلے بنا. یقین مانے سارے پیپلز پارٹی والے وہاں کھڑے ہوئے اور ماشاءاللہ دیکھیں مبارک ہو، پیپلز پارٹی والوں نے کام کروایا. یہ وہی چیز پہلے ہونی چاہیے تھی. دیکھیں اگر وہ کام اس ٹائم پہ ہوتے جس کے بھی سسٹم میں آتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے سسٹم میں آئے چاہے میئر، کیونکہ میئر سے بھی ہماری کافی ملاقاتیں پہلے رہی تھی جب وسیم اختر صاحب تھے، ان کی بھی یہی شکایت تھی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے، ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، ہمیں پیسے نہیں ملے، ہم کیسے کام کریں. میں کچھ جگہوں پہ مسجدوں کے باہر تک کے کام کروائیں. الحمدللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ میں نے اپنے جیب میں سے یہ کام کر کے دیے ہیں جو روڈ کی کارپیٹنگ وغیرہ جو تھی. اب وہ چیزیں جو ہیں آگے اس وقت جو ہے وہ بزنس بچ چکا ہے جیسے پی ٹی آئی کے لیے. تو اس کے لیے پلیز فار دا گاڈ سیک ان لوگوں کو باہر آنا ہے، عوام میں آنا ہے، باقاعدہ ساری چیزیں ان کو ڈسکس کر کے لوگوں کو بتانا ہے. لوگ بزن ہو گئے. یعنی عمران خان میں نے کہا وہ نام ہے جس کے اوپر ہر آدمی لبیک کہتا ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی بزن خالی پی ٹی آئی والوں سے ہی ہوئے ہیں یا پیپلز پارٹی والوں سے بھی ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کی بھی تو حکومت رہی ہے نا. یہ سیاست سے ہی بزن. دیکھیں ابھی تک اس سے پہلے اگر کوئی الیکشن کا میں کہوں گا تو وہ پھر الیکشن نہیں یا سلیکشن کہہ لیں یا پھر اس طرح، لیکن پی ٹی آئی کو لوگوں نے چاہت سے ووٹ دیے ہیں. اچھا اس کے ووٹ دیے ہیں، بھلے لوگ باہر گھر سے اتنے نہیں نکلے ہوں گے ڈر خوف کی وجہ سے، لیکن اب تو یہ الیکشن جیت گئے نا. اب جو انہوں نے وعدے کیے وہ ڈیلیور کرنے کے لیے لوگوں کو، ان کے اپنے ورکرز کو، ایم پی ایم ایس کو نہیں دیکھنا کہ کیا ان کے جلسے ہو رہے ہیں، کیا وہ کام کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بھلا کے ان کو عوام میں آنا ہے اور خود کھڑے رہ کے کام کروانے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ ایک دن پی ٹی آئی بہت عروج پہ جائے گی. اچھا لیکن طاہر بھائی سر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے، جو ان کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، جو جلسے بھی ان کی تقریریں ہو رہی ہیں، اس سے خالی کارکنان ہی خوش ہو سکتے ہیں، عوام تو خوش نہیں ہوگی. سر دیکھیں میں ان کی بات کو اور عمران صاحب کی بات کو تھوڑا آگے کروں گا. چلے میں نے مان لیا کہ یہاں پر سندھ گورنمنٹ نے مسائل کیے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے
ترقیاتی کام نہیں ہو رہے. اچھا. خیبر پختونخوا میں تو 7واں سال ہو گیا, بالکل 5 سال ایک رہے ہیں, 2 سال ایک رہے ہیں. اچھا. وہاں پر کون سی ایسی گلے گلزار ہو گیا ہے کہ جو بالکل پرومیننٹ, اور خیبر پختونخوا از دا پارٹ آف پاکستان, صحیح, اور وہ بھی ہمارا ہے, ٹھیک ہے, سندھ بھی ہمارا ہے, پنجاب بھی ہمارا ہے, یہ پورا ملک ہمارا ہے. اگر ایک یہاں تو کارکردگی کی بات ہو رہی ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد. 18ویں ترمیم کے بعد وہاں تو تھے نا اختیارات, جی وہاں تو اختیارات تھے. وہاں پر کیا ایسی چیز ہو گئی ہے, کتنی اچھی سڑکیں ہیں, کیا ترقی ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ نہیں جی ٹھیک ہے, یہاں تو واقعی ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے کہ سندھ گورنمنٹ تھی, 18ویں ترمیم تھی, وہاں پہ بھی کوئی بہت زیادہ پرومیننٹ فگر نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب تک نظر نہیں آئے گا, وہ اس طرح نظر نہیں آئے گا کہ ایک روڈ بنا دی تو نظر آ گئی, ہوٹل بنا دیا نظر آ گیا. کام وہ نظر آنا چاہیے جتنا 2.5 سال میں نظر آنا چاہیے تھا, وہ نظر نہیں آیا ہے. جب تک وہ نظر نہیں آئے گا, اب ٹائم بہت کم ہے, اب ان کے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا, ان کو دکھانا پڑے گا. جب تک دکھائیں گے نہیں, رہی بات انہوں نے کہا کہ جی وہ چونکہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے اس کی وجہ سے وزیر اعظم جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب رہتے ہیں, وہ ڈسٹرب نہیں ہے. جس دن اتنا بڑا جلسہ ہو رہا تھا پنجاب میں, تو اس دن وہ ٹائیگر کو جو ہے کھانا کھلا رہے تھے, وہ ہی از ریلیکس, اور وہ واقعی ایک اچھے کپتان ہیں, طاقتور آدمی ہے, وہ ریلیکس ہوں گے. تو جب وہ ریلیکس ہیں تو ان کو یہ 11 جماعتوں کا اتحاد یا ان کی اپوزیشن وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ لیکن ایک طاقتور وزیر اعظم کو کیا سسٹم بھی پریشان نہیں کر سکتا؟ کیا پریشان کرے گا جو طاقتور وزیر؟ جیسے عمران بھائی ذکر کر رہے ہیں, میں ان کا اسٹیٹمنٹ کہہ دیتا ہوں. دیکھیں جی, انہوں نے کہا جب یہ بات ہوئی تھی, ابھی جب بیچ میں آیا کہ جی وہ جنرل ظہیر الاسلام نے کہا تھا کہ جی وہ آپ استعفیٰ دیتے ہیں وزیر ان سے, نواز شریف سے, جی جی, تو وزیر اعظم صاحب نے خود کہا میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں منع کر دیتا. اس سے بڑی طاقت کی کیا نشانی ہوگی؟ ماشاءاللہ ان کے پاس کانفیڈنس ہے, اور وہ ایک اچھے کپتان ہیں, طاقتور آدمی ہے. اچھا, اسے کانفیڈنس کہیں گے یا اوور کانفیڈنس؟ وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا, میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا. میں اتنا ضرور کہوں گا, نہ 11 جماعتوں کا اتحاد ان کے لیے مسئلہ ہے, نہ ان کے لیے اپوزیشن کوئی مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ ان کے اپنے اندر ہے. اچھا, جب تک ان کی اپنی ٹیم ان کو ڈیلیور نہیں کرے گی, ان کی ٹیم ان کو سپورٹ نہیں کرے گی. یہ بات میں آج سے نہیں کہہ رہا, میں پاکستان میں نہیں تھا جب الیکشن میں, پاکستان میں نہیں تھا. میری بات میری بیگم سے ہوئی ٹیلی فون پہ, کہنے وہ بڑی خوش تھی کہ پی ٹی آئی, وہ ووٹ بھی دے کے آئی تھی پی ٹی آئی کو. میں کہنے لگی, اس کے بعد 1 ہفتہ گزرا, پھر وزیر اعظم صاحب نے حلف لے لیا. حلف لینے کے میں نے 1 ہفتے بعد کہا, میں نے کہا بتاؤ کیا ہوا, کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یاد رکھنا, میں نے اپنی وائف کو کہا, ہر 1 گھنٹے بعد اگر کچھ نظر آئے گا then he can achieve the target. اگر ایسا نہیں ہوا تو یقین کرو خراب ہوگا. پھر 100 دن گزرے, پھر 100 دن پہ بھی وہ یہی کہتی نہیں, وہ ووٹر تھی, وہ سپورٹر تھی اور ہے, وہ یہ کہتی ہے نہیں. میں کہتا ہوں نہیں, اب ٹائم گزر چکا ہے. میں نے پھر کہا ٹک 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 شروع ہو گئی ہے. اور اچھی جماعت ہے, میں یہ نہیں کسی جماعت کو برا نہیں کہہ رہا, سب جماعتیں اپنی جگہ اچھی ہیں. ان کو موقع ملا ہے تو ان کو چاہیے ڈیلیور کریں, ورنہ ان کا نقصان ہوگا, عوام کا کچھ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, عوام بھائی سر کنکلوڈ کر دیجئے گا, ٹائم ختم ہو رہا ہے. لاسٹ ایک بیان کے اندر میں نے اسی طرح آپ کے ٹاک شو میں نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اگر یہ چاہتے پی ٹی آئی کو اگر اتنا زیادہ ہے تو پیپلز پارٹی والے جو ہے ان سے استعفے لیں اور یہ ختم کر دیں, لیکن وہ نہیں ہوا. اور ابھی بھی میں جس طرح مثال کے طور پہ یہ کیا نام ہے زرداری صاحب جو بلاول صاحب نے جو بیان دیا ہے استعفے وغیرہ, میں اس میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ استعفے کی کوئی کہانی اس وقت نہیں ہو سکتی, نظر نہیں آ رہا. کیونکہ آپ کو پتا ہے سر میں ایک بات چاہتا ہوں, چلے ٹھیک ہے, مان لیا کہ استعفے دے بھی دیے, مان لیا استعفے دے بھی دیے, اسمبلی میں پہنچ بھی گئے, اسپیکر کے پاس پہنچ بھی گئے, حل کیا ہوگا اس کا؟ سر کیا مسئلے مسائل کوئی دباؤ پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ صاحب کو کوئی پرابلم اس سے نہیں ہے, صحیح ہے, اس سے پرابلم نہیں ہے کہ وہ جو ہے استعفے دیں یا نہیں دیں. پرابلم ہے سارے اپنے سسٹم, جیسے بھائی جان نے بھی بتایا, اس کام کے لیے تمام ایم پی ایم این ایس کو آنا ہوگا, گھر سے باہر نکلنا ہوگا. صحیح, مین پرابلم ہی صرف یہ ہے. ٹوٹل سمجھ لیں کہ اگر 100% میں سمجھتا ہوں کہ 20 یا 25% لوگ جو ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے, ادروائز 75% سے بھی زیادہ یا 75% لوگ وہ ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سیٹیں لے کے, ایم پی اے بھی بنے ہوئے ہیں, ایم این اے بنے ہوئے ہیں. ان کا صرف ایک ہی کام ہے, اس وقت پیپلز پارٹی نے کیا کیا, نون لیگ نے کیا کیا, یہ ساری چیزیں بھول جائیں. میں یہ سوال اگر پیپلز پارٹی والوں سے کروں نا تو وہ مجھے ایک جواب دے دیتے ہیں کہ جی ان کو پتا ہے کہ ان کو عوام نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے, تو یہ عوام کی خدمت کس بلبوتے میں کریں گے. تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ ووٹ دیے یا نہیں دیے. دیکھیں اس وقت ہم نے یہ ماننا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت عمران خان صاحب ہیں, اور لوگ اس کے اوپر بہت اعتماد کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہماری بزنس کمیونٹی بھی پوری جو ہے وہ تقریباً سب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اچھا آدمی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے جو پرابلم یہ ہے, جو امید جو نظر آ رہی تھی وہ اس وقت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. جی عمران بھائی سر, جی میں چاہوں گا کامنٹ کریں. جی بالکل, میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب بالکل بھی ڈسٹرب نہیں, وہ بہت پر امید ہیں. صحیح, اور
بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جو 11 جماعتیں جو پی ڈی ایم جو مل کے تمام چیزیں کر رہی ہیں، بیسکلی یہ جو استعفوں کی آپ نے جو بات کری کہ استعفے جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، دراصل انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ جن کا مشترکہ بیانیہ ہوگا، لیکن ابھی کیا ہے کہ تھوڑی سی ان کی مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ جب استعفوں کی بات آئی تو بلاول صاحب نے کہا نہیں جی میں اپنی سی ای سی کے اندر جو ہے یہ معاملات کو رکھوں گا، وہ فیصلے کریں گے۔ دیکھیں یہ ایک صوبے میں ان کی حکومت بچی ہے، باقی تینوں صوبوں میں نہیں ہے، وفاق ان کے ہاتھ سے نکل گیا، باقی ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، اب یہ حکومت جو بچی ہے تو یہ صرف فیس سیونگ ہے کہ جی ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ یہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے ان کے کوئی کام ایسے نہیں ہے کہ جو کس منہ سے جائیں گے عوام کے پاس دوبارہ ووٹ لینے کے لیے۔ آپ نے ابھی جو مسائل جتنے بھی گنوا رہے ہیں سارے انہی لوگوں کے پیدا کرتے ہیں، انہی پیپلز پارٹی کی پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ جو پالیسیز ہیں اقتدار آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی ریت کے برابر ہو گیا سر؟ کس حوالے سے؟ جو پالیسیز چل رہی ہیں معیشت کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے یا احتساب کے حوالے سے؟ دیکھیں معیشت کے حوالے سے جو پالیسیز چل رہی ہیں وہ اس کے اندر اس وقت جو ہے وہ بہت ہی بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ اچھا، اور 5000 ارب روپے کا جو ہے قرضہ جو ہے وہ واپس کیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ آن ریکارڈ تمام چیزیں بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو احتساب ہے وہ احتساب کا عمل تو ظاہر سی بات ہے ہونا چاہیے، وہ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے، بلکہ ہوا بھی ہے، کیا بھی ہے۔ چلے ٹھیک ہے جی طاہر بھائی، صحیح ون لائنر، ٹائم ختم ہو گیا میرا۔ جی دیکھیں احتساب کا جہاں تک تعلق ہے نا، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ ایک دن رات کو ایسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیسا انصاف ہے، چوری کا رستہ صاف ہے، پچھلا تو واپس آیا نہیں ہے، اگلا بھی سارا صاف ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر رضوی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، امان اللہ شاہ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے عمران مرزا صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ آگے آنے والے وقتوں میں چیزیں مزید سامنے آئیں گی۔ دن ایسا تھا کہ اس پہ زیادہ کھل کر آج بات ہو نہیں سکی کیونکہ غمگین دن ہے اور یہ غم ساری زندگی پاکستان کی عوام کے دلوں میں زندہ رہے گا، اور اس غم کے سہارے ہی ان تمام تر لوگوں کی امیدیں زندہ رہیں گی، ان کی کاوشیں زندہ رہیں گی جو پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں ترقی اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔